السلام علیکم دوستوں، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل فرسٹ ایڈ میڈیکل سینٹر میں۔ ہمارے اس چینل میں آپ کو ہر قسم کی میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ معلومات ملے گی اور خاص طور پر چائلڈ کے حوالے سے۔ دوستوں، آج ہم آپ کو بچوں کے پیمپر کے حوالے سے گائیڈ کرنے والے ہیں۔ پیمپرز کے بچوں کے صحت پر نقصانات۔ پیمپر ایک لنگوٹ نما نیکر ہے جسے کیمیکلز اور پلاسٹک کی مدد سے تیار کیا جاتا ہے۔ آج کل کی خواتین سارا دن بچوں کو یہ نیکر نما پیمپر چڑھا کر رکھتی ہے تاکہ انہیں بار بار بچے کا گیلا پاجامہ چینج نہ کرنا پڑے، حتیٰ کہ رات کو سوتے وقت بھی پیمپر پہنا کر سلاتی ہے کہ بستر گیلا نہ ہو اور انہیں پاجامہ چینج نہ کرنا پڑے، اور صبح جا کر بچے کا پیمپر چینج کیا جاتا ہے۔ خواتین کے لیے تو یہ سہولت رہتی ہے، مگر بچہ جس اذیت سے دوچار ہوتا ہے وہ بعد میں بیماریوں کی شکل ظاہر ہوتی ہے۔ بچوں کے پیشاب میں غلیظ جراثیم مثانہ کے نالیوں کے ذریعے اندر جا کر مرض پیدا کرتے ہیں، اور پاخانہ کیے کتنے گھنٹے گزر جاتے ہیں اور اس کے گندے مادے واپس اندر جا کر اندرونی اعضاء کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس سے اسکن ریشز اور جنونی پیدا ہو کر بچے کو بے چین رکھتے ہیں۔ بچوں کی اسکن حساس ہونے کی وجہ سے وہاں چھوٹے دانے نکل آتے ہیں۔ اسی صورتحال میں بچے کو سرسوں کے تیل میں پانی مکس کر کے جاگ بنا لیں اور جاگ ریشز پر لگائیں، اس سے بچے پرسکون ہو جاتے ہیں۔ پیمپرز کے گیلے پن سے بچوں کو نزلہ، بخار، کھانسی، ناک بند ہونا اور نمونیا ہو جاتا ہے، مگر یہ ظاہری اور عارضی مرض ہوتا ہے۔ ان علامات میں کشتہ باراسنگا شہد میں ملا کر چٹائیں۔ کھانسی کے لیے اجوائن توئے پر بھون کر پیس لیں اور شہد میں ملا کر چٹائیں۔ ڈاکٹروں کے چکر لگتے ہیں، بچے کو انجیکشن یا نیلے پیلے سرپ دے کر وقتی نجات مل جاتی ہے، مگر اصل مسائل تب سامنے آتے ہیں جب بچہ نوعمری میں قدم رکھتا ہے۔ بچہ خواہ لڑکا ہو یا لڑکی، پیمپرز کے نقصانات دونوں کے لیے ہیں۔ لڑکیوں میں لیکوریا، وجنا کی خارش، رحم کا انفیکشن، پیشاب کی تکالیف اور بے اولادی وغیرہ۔ لڑکوں میں سوزاک، جریان، احتلام، عضو تناسل کی کھجلی اور چھوٹا رہ جانا جیسے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ پیمپرز کو آج کل خواتین نے پیشن بنا لیا ہے۔ کچھ ٹائم پیچھے چلے جائیں تو مائیں بچوں کو پیدائش سے لے کر 1-2 ماہ تک لنگوٹ باندھتی تھی جو نرم کپڑے سے گھر میں تیار کیے جاتے تھے۔ بچوں کو لٹانے کے لیے نیچے نرم گدا بچھایا جاتا تھا۔ بچہ جیسے ہی پیشاب کرتا ماں کو فوراً پتہ چل جاتا اور بچے کا لنگوٹ چینج کر کے گدا بدل دیتی تھی۔ اس وقت بچے نہ تو زیادہ بیمار ہوتے تھے نہ ان کی صحت گرتی تھی، جبکہ پیمپر میں کئی گھنٹے بچہ مسلسل پیشاب پاخانہ کرتا ہے، پھر کہیں جا کر اس کا پیمپر بدلا جاتا ہے۔ اکثر مائیں شکایت کرتی ہے کہ بچہ دودھ ٹھیک پیتا ہے مگر سوتے وقت روتا ہے، ضد کرتا ہے اور دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا اصل سبب گیلا پیمپر ہے جو بچے کو بے چین رکھتا ہے۔ اس کے باوجود اگر بچہ بے چین ہے تو رات کو بچے کے پیروں کے تلوں پر نیم گرم تیل کی مالش کریں، دودھ پلا کر کندھے سے لگائیں جب تک بچہ ڈکار نہ لے، کندھے سے لگائے رکھیں۔ ڈکار سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کا پیا دودھ ہضم ہو گیا ہے، بچہ سکون سے سو جائے گا اور صحت بھی اچھی ہوگی۔ بچے کے جنسی آرگنزم جو گروتھ کرنا چاہتے ہیں مگر پیمپرز رکاوٹ پیدا کر کے ان آرگنز کو نشوما نہ ہونے دیتے ہیں اور بچے جنسی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آ چکی ہوگی۔ مزید میڈیکل فیلڈ کے حوالے سے دیکھتے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل فرسٹ ایڈ میڈیکل سینٹر کو، اور سبسکرائب کیجیے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔